مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی، حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں، پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے، اور یہ 10 سال کے اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی 20 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زبرجد کے پنکھے تھے اور وہ اس بچے کو پنکھا جل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں